عزیز طلباء، کل ہم نے پہلا قاعدہ جو شروع کیا تھا وہ کون سا قاعدہ تھا؟ الامور بمقاصدها یا انما الاعمال بالنیات۔ دوسرا قاعدہ کون سا تھا؟ الدین جلب المصلحہ و درء المفسدہ۔ طيب، اس کے بعد دیکھیے مؤلف کہتے ہیں فَإِن تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ۔ اگر مصلحتیں متعدد جمع ہو جائیں، تزاحم یعنی بھیڑ ہونا، یعنی مصلحتوں کی بھیڑ ہو جائے، یعنی مصلحتیں جمع ہو جائیں متعدد، تو کون سی مصلحت کو مقدم کیا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں یقدم الاعلی من المصالح، تو مصلحتوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مصلحت کو مقدم کیا جائے گا۔ یعنی اگر انسان کے پاس کئی مصلحتیں جمع ہو چکی ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ سب مصلحتوں کو عمل میں لا سکے، تو ایسی صورت میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مصلحت کو وہ آگے بڑھائے گا۔ اگر ساری مصلحتوں کو جمع کرنا ممکن ہے تو یہ سب سے افضل ہے۔ ساری مصلحتوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو سب کو جمع کرنا ہے، کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، تو ساری مصلحتوں کو وہ کرے گا۔ لیکن اگر فرض کریں کسی کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، یا روزہ نہیں رکھ سکتا، مثلا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو وہ صرف نماز پڑھے گا اور روزہ کو ترک کر دے گا، اس کے بدلے فدیہ دے گا۔ تو اگر ساری مصلحتوں کو جمع کرنا ممکن ہے، سب پر عمل کرنا ممکن ہے، تو ساری مصلحتوں کو وہ انجام دے گا۔ لیکن اگر مصلحتیں جمع ہوں، اکٹھا ہوں، لیکن وہ ساری مصلحتوں کو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں سب سے اعلیٰ اور ارفع مصلحت کو مقدم کرے گا۔ مثال کے طور پر اب جب نماز فجر کے لیے اب آئے اور اس وقت جو ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے اور آپ نے سنت فجر نہیں پڑھی، تو سنت فجر پڑھنا مصلحت ہے اور نماز فجر پڑھنا مصلحت ہے، تو آپ جب اقامت ہو چکی ہے تو آپ کس مصلحت کو پہلے کریں گے؟ فرض نماز کو پہلے کریں گے۔ یہی مطلب ہے کہ اگر مصلحتیں جمع ہو جائیں تو یقدم الاعلی من المصالح، تو یہ ایک فرض اور سنت کی مثال ہے۔ جیسے بعض لوگ جو ہے سنت پڑھنے لگتے ہیں، اس کے بعد فرض کو جو نماز ہوتی رہتی ہے وہ سنت پڑھنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پہلے اعلیٰ مصلحت کو، اور فرض ظاہر ہے اعلیٰ ہے سنت کے مقابلے میں، پہلے اس کو کریں گے پھر دوسری مصلحت کو۔ اسی طرح فرض کریں کہ کسی شخص نے رمضان کے مہینے میں نذر کا روزہ رکھا کہ میں نذر مانتا ہوں کہ روزہ رکھوں گا، تو نذر کا روزہ یہ مصلحت ہے اور رمضان کا روزہ بھی مصلحت ہے، دونوں واجب ہیں، لیکن کون سا زیادہ واجب ہے؟ رمضان کا روزہ، تو یہ مصلحت اس کو پہلے ہم مقدم کریں گے۔ تو یہی مطلب ہے کہ فَإِن تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ، تو اگر دو واجب ہیں تو دیکھیں گے کون سا واجب زیادہ اہم ہے، اس کو مقدم کریں گے۔ اگر دو سنتیں آپس میں ٹکرا جائیں اس وقت میں تو ہم دیکھیں گے کون سی سنت زیادہ اہم اور افضل ہے۔ مثلا کبھی سنت راتبہ ہوتی ہے، کبھی سنت مطلقہ ہوتی ہے، تو ہم کون سی سنت کو مقدم کریں گے؟ راتبہ کو مقدم کریں گے۔ تو یہ اہم قاعدہ ہے، قاعدہ مصلحت میں، قاعدۃ المصالح میں یہ اہم قاعدہ ہے کہ اگر دو مصلحتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اہم مصلحتوں کو سب سے مقدم کیا جائے گا۔ اسی طرح مثلا فرض کریں
کہ ایک شخص جو ہے طالب علم ہے اور وہ جو ہے تہجد بھی پڑھنا چاہتا ہے، لیکن تہجد پڑھتا ہے تو جو ہے پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، نیند آتی ہے مثلاً، نہ طلب علم میں نہیں لگ سکتا. تو ایسی صورت میں اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ طلب علم پر توجہ دے اور تہجد کو چھوڑ دے. لیکن اگر دونوں کو جمع کر سکتا ہے تو اچھی بات. لیکن اگر تہجد پڑھتا ہے اس کی تعلیم اس کی جو ہے تعلیم متاثر ہوتی ہے، ہاں، تو یہ طلب علم چونکہ زیادہ فائدہ مند ہے اور متعدی نفع ہے، اس لیے اس کو مقدم کرنا ہے. تو یہ قاعدہ ہوا فَإِن تَزَاحَمَ عَدَدُ الْمَصَالِحِ يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. اور اس قاعدے کی ضد یہ ہے کہ اگر مفاسد جمع ہو جائیں، تزاحم، مفاسد جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، یرتکب الادنی من المفاسد، تو سب سے کم جو مفسدہ ہے اس کا ارتکاب کیا جائے گا. مفاسد جمع ہیں، اکٹھا ہیں، لیکن وہاں پر اگر ارتکاب کرنے کی بات ہو، مفاسد کو دور کرنے کی بات ہو، تو کون سی مفسدہ کو دور کریں گے؟ جو سب سے اقل ہوگا، سب سے کم تر درجے کا ہوگا. ہاں، مثال اس کی کیا ہے؟ مثلا ایک شخص بہت بھوکا ہے، صحرا میں گیا، کچھ چیز کھانے پینے کی نہیں ہے اور وہ مرنے کے قریب آ گیا ہے. تو مرنا تو یہ مفسدہ ہے، لیکن اس کے سامنے مردہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی مفسدہ ہے. مردہ کا گوشت کھانا حرام ہے نا، تو یہ بھی مفسدہ ہے. لیکن جان بھی کو ہلاکت میں ڈالنا، جان کو گنوا دینا، یہ بھی بڑا مفسدہ ہے. تو اب جو ہے کون سا مفسدہ کا ارتکاب کیا جائے گا؟ جو سب سے کم ہو. تو اس میں کون سا کم ہے؟ حرام، مردہ جانور کو کھا لینا. یہ جو ہے اس کا جو مفسدہ ہے، اس میں جو ضرر ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے بنسبت جان کو گنوا دینے سے. تو دیکھیے کہ مفاسد جمع ہے، دو چیزیں جمع ہیں، تو اس میں سب سے کم نقصان کو اٹھایا جائے گا، اور بڑے نقصان کو یا بچانے کے لیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کم نقصان کو یعنی جو ہے ارتکاب کیا جائے گا. یرتکب الادنی من الفاسد. آپ نے جو ہے قرآن میں ایک قصہ پڑھا ہوگا کہ خضر نے ایک کشتی میں سوراخ ڈال دیا تھا، ہے نا، سورہ کہف میں. تو کیوں ڈال دیا تھا؟ یہ بھی تو کشتی میں جو ہے سوراخ ڈالنا کیا ہے؟ مفسدہ ہے. اور کشتی بالکلیہ چلا جانا، کشتی جو ہے بالکلیہ اس کا چلا جانا، یعنی اس کی کشتی کے مالک سے کشتی کا جو ہے یعنی اس کی ملکیت زائل ہو جانا. اس لیے کہ بادشاہ جو کیا چاہ رہے تھے، جتنی بھی صحیح سالم کشتی ہے، اچھی کشتی ہے، اس کو وہ ہڑپ لے رہے تھے. تو کیا بولتے، خضر نے اس میں سوراخ ڈال دیا، عیب لگا دیا. تو عیب لگانا کشتی کے اندر یہ بھی ایک مفسدہ ہے، اور کشتی کا جو ہے کشتی کے مالک کے ہاتھ سے چلا جانا، بادشاہ کے ہاتھوں میں زبردستی جو ہے وہ لے رہے تھے زبردستی، تو یہ بھی ایک مفسدہ ہے. تو خضر نے کیا کیا؟ اقل مفسدہ کو یعنی انجام دیا، کشتی میں سوراخ عیب کو لگا دیتے ہیں تاکہ بادشاہ اس کو نہ لے سکے. تو یہاں پر ادنا مفسدہ جو ہے اس کا ارتکاب کیا گیا. اب دیکھیں ایک بدو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگے. ہاں، تو مسجد میں پیشاب کرنا ہی مفسدہ ہے. پھر بھی آپ نے کہا کہ پیشاب کرنے دو، چھوڑ دو، لا تجرموا کہا. ہاں، کیوں کہا؟ کہ اگر ہم اس کو پیشاب کرتے وقت روکتے ہیں تو اس کے صحت پر برا اثر پڑے گا. ہاں، پیشاب کرنے سے اگر روکا جائے فی الفور اس وقت، تو اس کے صحت پر برا اثر پڑے گا، کیونکہ ڈائریکٹ وہ پیشاب کو روکے گا، اس کی صحت پہ اثر پڑے گا. اور پھر یہ کہ پیشاب کے ادھر ادھر پھیلنے کا اندازہ ہے، وہ بھاگے گا ادھر ادھر. تو اس لیے عقل مفسدہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتکاب کیا، کہا کہ جو ہے اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو. تو یہ جو ہے
یہ اگر مفاسد جمع ہو جائیں اور سب کو ٹالنا، سب کو دور کرنا ممکن نہ ہو، یہ ایسی صورت میں اگر سب کو ٹال سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں تو یہی افضل ہے، یہی مطلوب ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو سب سے کم تر مفسدہ کا ارتکاب کیا جائے گا۔ تو یہ مصالح اور مفاسد سے متعلق دو فرعی قاعدے تھے۔ ایک اور قاعدہ ہے وَمِن قواعد الشریعۃ التیسیر فی کل امر نابہ تعسیر۔ شریعت کے قاعدے میں سے ایک اہم قاعدہ ہے آسانی کرنا، تیسیر، آسانی کرنا، فی کل امر، ہر اس معاملے میں، نابہ تعسیر، جس میں مشقت اور پریشانی ہے۔ تعسیر مشقت اور پریشانی، تو جس بھی معاملے میں مشقت اور پریشانی ہو اس میں شریعت آسانی کرتی ہے۔ اس قاعدے کو اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت آسانی کو لاتی ہے۔ کون سی مشقت آسانی لاتی ہے؟ کیا ہر مشقت آسانی لاتی ہے؟ مشقت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مشقت وہ ہے جو عام مشقت ہے، جس کو عرف عام میں یا تو مشقت نہیں کہا جاتا ہے، یا جس کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، جس کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، تو یہ مشقت آسانی نہیں لاتی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اگر کسی کو ہلکا درد ہے سر میں، انگلی میں تکلیف ہے یا ادھر، تو یہ اس کی وجہ سے آسانی نہیں آئے گی۔ ہاں، تو مشقت جو جس کی وجہ سے آسانی دی جاتی ہے شریعت میں، وہ مشقت ہے جو بہت زیادہ ہے، جس کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تحمل کرے گا تو بہت زیادہ پریشانی اور حرج لاحق ہوگا اس کو، تو ایسی مشقت اسلام میں نہیں ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص بیمار پڑ گیا رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اس کے لیے کیا رخصت ہے؟ وہ روزہ توڑ سکتا ہے نا، روزہ توڑ سکتا ہے، تو یہی المشقۃ تجلب التیسیر۔ ایک شخص بیمار ہے اور اسے خوف ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا پانی سے تو اور بیمار پڑ جائے گا، تو یہ مشقت تجلب التیسیر، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا پانی نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈا بہت، تو المشقۃ تجلب التیسیر، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں کہ جیسے مثلا ایک شخص بیمار ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، المشقۃ تجلب التیسیر، تو صلی جالسا وإن لم تستطع فقاعدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو المشقہ تجلب التیسیر۔ اسی طرح سفر میں آپ دیکھتے ہیں کہ سفر میں کیا بولتے، روزہ توڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح قصر کی نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ مشقت تجلب التیسیر۔ اس کے بعد دیکھیے وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلَا اقْتِدَارِ وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارِ۔ کوئی واجب نہیں ہے شریعت میں بلا اقتدار، یعنی جس پر قدرت نہ ہو، بلا اقتداری، واجب نہیں رہتا اگر اس پہ قدرت نہ ہو۔ ولا محرم مع اضطرار، اور نہ ہی کوئی محرم حرام رہتا ہے مع اضطرار، یعنی مجبوری کی حالت میں، اضطرار یعنی مجبوری کی حالت میں۔ اس میں دو قاعدے کا بیان ہے۔ پہلے جملے میں لیس واجب بلا اقتدار، اس کو علماء اس طرح کہتے ہیں لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، اگر کوئی انسان بے بس ہو جائے، عاجز ہو جائے،
تو اس پر وہ واجب نہیں رہتا بلکہ ساقط ہو جاتا ہے. لا واجبہ مع عجز. مثلا ابھی ہم نے مثال دیا کہ کوئی شخص نماز جو ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، جبکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا. کہنے لا واجبہ مع عجز. عاجز ہے، وہ بے بس ہے، عاجز ہے، تو یہ واجب اس سے ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح لا واجبہ مع عجز کی مثال ابھی کہ اگر کوئی شخص مثلا روزہ نہیں رکھ سکتا، ہاں جیسے بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو خلاص اس سے وہ روزہ ساقط ہو جائے گا، اس کا بدل وہ عطا کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، فاتوا منہ ما استطعتم. جب میں حکم دوں تو استطاعت بھر اسے انجام دینے کی کوشش کرو. اگر استطاعت نہیں ہے تو واجب کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے. تو یہ لا واجبہ مع عجز، یہ بہت سے یعنی قاعدے میں بہت سے مسائل میں آئے گا. لا واجبہ مع عجز، اگر کوئی بھی ہو، چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو، روزہ ہی کیوں نہ ہو، حج بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان اس کو کرنے سے عاجز ہے یا اس کے کسی فرض کو، تو وہ واجب جو ہے ساقط ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا اس پر. اور دوسرا قاعدہ ہے ولا محرم مع اضطرار، اور اضطرار کی شکل میں کوئی حرام نہیں رہتا ہے. اس کو علماء کہتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات، ولا محرم مع اضطرار، الضرورات تبیح المحظورات. اس کی مثال گزر چکی کہ اگر کوئی انسان سفر میں ہے اور کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اور مجبور ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مردہ جانور کو کھا سکتا ہے. ہاں الضرورات تبیح المحظورات. اگر کسی نے انسان کو مجبور کیا کہ جے شری رام بولو ورنہ مار دیں گے، تو کہیں گے الضرورات تبیح المحظورات. تو یہی قاعدہ ہے ولا محرم مع اضطرار، الضرورات تبیح المحظورات. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورت. ہر وہ ممنوع اور محرم شے ضرورت کے ساتھ، ہر وہ حرام اور محرم چیزیں وقت ضرورت، تو بقدر ما تحتاج الضرورت یعنی ضرورت کے بقدر ہی اس کا ارتکاب ہوگا. یعنی اگر ضرورت ہے اور حرام عمل کا ارتکاب کرنا ہی ہے تو بقدر ضرورت ہی اس کا ارتکاب ہوگا، ضرورت سے زیادہ اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے. یعنی اس کو علماء اس طرح کہتے ہیں الضرورت تقدر بقدرها. اس کو عام الفاظ میں علماء کہتے ہیں الضرورت تقدر بقدرها. ابھی مثال دیا گیا کہ کوئی اگر مردہ جانور کھانے پر مجبور ہو، مردہ جانور کھانے پر مجبور ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ کتنا کھائے گا؟ اتنا کھائے گا جتنا اس کی ضرورت ہے جان بچانے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں کھائے گا. اگر فرض کرو کہ 10-12 لقمے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو 8-10-12 ہی جتنا کھائے اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ نہیں. اگر کوئی شخص یعنی ضرورت مند ہے اور اسے سودی قرضہ لینا پڑ گیا، فرض کرو کوئی نہیں دے رہا ہے، سودی قرضے مل رہے، تو یہ تو حرام ہے سودی قرضہ لینا. لیکن اگر اس کی ضرورت ہے علاج کے لیے، مثلا نہیں علاج کرائے گا مر جائے گا، تو کہیں گے الضرورات تبیح المحظورات. تو جتنی ضرورت ہے اتنا تم لے لو. مثلا تم کو ہاسپٹل میں چاہیے 20,000 50,000، تو اتنا تم لے لو، اس سے زیادہ مت لو. اگر کوئی قرض نہیں دے رہا ہے، کہیں سے نہیں مل رہا ہے، تو علاج معالجہ کے لیے ضرورت ہے
تو ضرورات تبیح المحظورات. ہاں اب دیکھیں عورت پردہ ہے پورا، عورت المرأۃ کلھا عورہ، لیکن اس کو ہم ایک ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں اور وہی اسی پر اعتماد ہے، کسی اور پر اعتماد نہیں آ رہا ہے مثلا، تو کہیں گے اگر اس کو چہرہ کھولنے کی ضرورت ہے صرف چہرہ ہی کھولے، بقیہ جسم کو نہ کھولے، یا آپریشن کی ضرورت ہے تو صرف پیٹ ہی کھولے، اس سے زیادہ چہرہ وغیرہ نہ کھولے، اس لیے کہ وہ سب حرام ہے. المرأۃ کلھا عورہ، تو الضرورات تبیح المحظورات، تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھولنا ہے. الضرورت تقدر بقدرہا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی حرام کا ارتکاب کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے وَتَرْجِعُ الْأَحْكَامُ لِلْيَقِينِ فَلَا يُزِيلُ الشَّكُّ لِلْيَقِينِ، اور تمام احکام یقین کی طرف پلٹتے ہیں، اور شک جو ہے یقین کو ختم نہیں کرے گا، زائل نہیں کرے گا. یہ قاعدہ کون سا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے ختم نہیں ہوگا. یہ اہم قاعدہ ہے، اور یہ ایسا قاعدہ ہے کہ جس کی بنا پر آدمی بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے، وسوسہ سے، شک و شبہات سے وہ بچ سکتا ہے. تو الیقین لا یزول بالشک، اگر کوئی انسان وضو کر کے آیا تو اس کے پاس یقین ہے کہ اس نے وضو کیا، اب اگر کوئی شک پیدا ہو کہ پتہ نہیں اس نے جو ہے ناپاک پانی سے وضو کیا یا کہ پاک پانی سے وضو کیا، یا ہو سکتا ہے اس نے چھوڑ دیا ہو کچھ مسح کرنا وغیرہ، تو کہیں گے اس شک کی طرف اب تم مت توجہ دو. الیقین لا یزول بالشک. اسی طرح اگر اس کو یہ یقین ہے کہ اس نے نماز 3 رکعت پڑھی ہے تو یہ نہ کہے کہ ہو سکتا ہے میں نے 2 ہی پڑھی ہو، الیقین یقین پر وہ عمل کرے. الیقین لا یزول بالشک. اگر آپ کا گھر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے تو یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی اور کی ملکیت ہو. تو وسوسہ کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت اہم قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک. اسی طرح اگر کوئی شخص یعنی شک کرے کہ یہ میری بیوی ہے کہ یہ کوئی اور ہے، اور یقین ہو کہ یہ میری بیوی ہے مثلا، تو پھر الیقین لا یزول بالشک. تو اس طرح بہت سارے مسائل میں، یعنی چاہے عبادات ہوں یا طہارت کا مسئلہ ہو، صوم میں بھی الیقین لا یزول بالشک. نعم. اس کے بعد جو ہے یقین سے متعلق ہی چند قاعدوں کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں والأصل فی میاہنا الطہارہ والارض والثیاب والحجارہ. اصل یعنی یقین، یہاں پر اصل کس معنی میں؟ یقین کے معنی کہ پانی میں اصل اور قاعدہ یقین یہ ہے کہ وہ پاک ہے. الطہارت، پانی، تمام پانی کے سلسلے میں اصل قاعدہ اور یقینی بات یہ ہے کہ وہ پاک ہے. والارض، اسی طرح ارض کے، زمین کے سلسلے میں یقینی اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اسی طرح تمام کپڑوں کے سلسلے میں والثیاب، یہ یقین ہے کہ وہ پاک ہے. والحجارہ، اسی طرح پتھر وغیرہ کے سلسلے میں یہ یقین اور قاعدہ ہے کہ وہ پاک ہے. تو ایک ہی میں کئی قاعدے بیان کر دیے، یعنی الاصل فی المیاہ الطہارہ، الاصل فی الارض الطہارہ، الاصل فی الثیاب الطہارہ، الاصل فی الحجارہ الطہارہ. تو پانی اگر ہے، مثلا یہ پانی ہے تو ہم کہیں گے یہ پاک ہے، یقین یہی ہے کہ پاک ہے. تو کوئی نہ کہے کہ ہو سکتا ہے اس میں نجاست ملی ہو، یہ شک نہ کرے. یقین لا یزول بالشک، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہے. آپ صحرا میں گئے، وہاں پر کچھ گڈھے میں پانی پڑا ہے تو آپ کو یہ کہیں کہ یہ پاک ہے. الاصل فی میاہنا الطہارہ. یہ نماز کریں کہ ہو سکتا ہے نجس ہو، پتہ نہیں کس نے استعمال کیا ہے. بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ کہیں کہ یہ پانی پاک ہے. الاصل فی المیاہ الطہارہ،
یہ مت کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نجس ہو، تو یہ شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے پانی میں وہ پاک ہے، الا کہ دلیل سے ثابت ہو جائے یہ پانی نجس ہے۔ ہاں، بلا دلیل ہم کسی پانی پر نجاست کا حکم نہیں لگائیں گے۔ تو الماء طہور لا ينجس شیء۔ اسی طرح زمین کے سلسلے میں حدیث میں کیا آیا ہے، وجعلت الارض مسجدا وطہورا، تو تمام زمین پاک ہے، زمین کیا ہے، پاک ہے، کہیں بھی انسان وضو تیمم کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ ہو سکتا ہے نجس ہو یہ زمین، پیشاب کیا ہو، کسی نے کچھ کیا ہو، یہ شک نہ کرے، الیقین لا یزول بالشک۔ تو زمین کے سلسلے میں یہی اصل ہے کہ وہ پاک ہے، اللہ کے دلیل سے ثابت ہو کہ یہ زمین کیا ہے، نجس ہے، تو الیقین لا یزول بالشک۔ اسی طرح تمام کپڑے جو بھی ہوں، چاہے وہ کافر کے پاس سے ہی کیوں نہ آئے، وہ تمام کپڑے جو آپ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سارے کپڑے کیا ہیں، پاک ہیں۔ کوئی کپڑا جو ہے گھر پہ پڑا ہوا ہے کئی دنوں سے، مہینوں سے، پتہ نہیں نجس ہے کیا، نجس ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کا شک نہیں کرنا ہے، وہ پاک ہے۔ الاصل فی الثیاب الطہارہ۔ اسی طرح حجارہ ہے، یعنی پتھر، پہاڑ یا کنکری یا اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں، وہ سب جو ہے پاک ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں والاصل فی الابضاء واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحریمها حتی یجیء الحل فافہم ہداک اللہ ما یمل۔ الاصل فی الابضاء، ابضاء بضع کی جمع، یہ یعنی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ الاصل فی الابضاء، الاصل فی الابضاء التحریم، یہ قاعدہ ہے کہ شرمگاہ کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو شرمگاہ کے سلسلے میں اصل کیا ہے، حرام ہے، یعنی جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ میری بیوی ہے، وہ کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد جماع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حرام ہے۔ تو زنا حرام ہے، اس لیے کہ الاصل فی الابضاء التحریم۔ تو یہ تحریم جو ہے یقین کے ساتھ ہی جو ہے یہ ختم ہوگی، تو اور وہ نکاح ہے۔ تو جب تک نکاح نہ ہو وہ آدمی کسی عورت سے جماع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ الاصل فی الابضاء التحریم۔ اسی طرح الاصل فی اللحوم التحریم، لحوم یعنی گوشت، مولوی کہتے ہیں کہ گوشت جو ہے اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے، اور وہی گوشت حلال ہوگا جس کی اجازت شریعت میں ہے۔ الاصل فی اللحوم التحریم، تو گوشت کوئی بھی ہو وہ حرام ہے الا کہ دلیل اور یقین سے ثابت ہو جائے کہ وہ پاک ہے، حلال ہے۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں نہیں، الاصل فی اللحوم الحل، الاصل فی اللحوم الحل، یعنی قاعدہ لحوم کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ حلال ہے، اور یہی راجح مسلک ہے کہ گوشت کے سلسلے میں اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ حلال ہے، الا کہ حرمت کی دلیل آ جائے، جیسے آیت نا وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا کہ کیا کیا حرام ہے، اس کا مطلب حرام کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے، حلال ہے۔ تو یہ لحوم ہے، تو لحوم میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے، یہی اصل ہے۔ اور تو ہم اس جانور کو حلال سمجھیں گے جس کی تحریم کی دلیل نہیں آئی ہے، تحریم کی دلیل نہیں آئی ہے، وہ سب جانور کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، چاہے وہ معقول اللحم ہو یا بہیمۃ الانعام سے ہو یا پرندے جو چرند ہوں، تو ہم کہیں گے یہ جانور حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، الا کیا دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ حرام ہے۔ تو جو دلیل سے ثابت ہے وہ کل ذی ناب من السباع کل ذی مخلب من الطیر، تو اس کے علاوہ وہ سب جو ہے جانور حلال ہوں گے۔ تو یہ الاصل فی اللحوم یا الحل کہیں گے، نہ کہ تحریم۔
اسی طرح الاصل فی النفس التحریم، یعنی ہر انسان کی جان جو ہے وہ حرام ہے. ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. تو اصل فی النفس التحریم، یعنی انسانی جانوں کے سلسلے میں اصل اور قاعدہ یقین کیا ہے کہ وہ حرام ہے، ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے. حرام، کوئی بھی جان ہو، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، سب کی جان یہ حرام ہے. تو اگر کوئی جان اگر مباح الدم ہے تو وہ دلیل کی بنا پر مباح الدم ہے، تو دلیل، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فاذا قالوا عصموا منی دماءہم واموالہم. تو یہ جو قتال جائز ہے تو یہ دلیل کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے، جہاد سے، ورنہ بغیر شرعی جہاد کے ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، گرچہ وہ کافر ہو. تو اصل فی النفس التحریم، کافر کی جان بھی وہ حرام ہے. ہاں، تو ہر مسلمان کی جان کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے کہ وہ معصوم الدم ہے. معصوم الدم کا مطلب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو اس کو بغیر دلیل کے ہم قتل نہیں کر سکتے. اسی طرح جس کو کسی مسلمان نے یا حاکم وقت نے امن دیا ہے، جیسے کہ کافر لوگ جو ہے مسلم ملکوں میں آتے ہیں تو امن حاصل کر کے آتے ہیں، یعنی ویزا لیتے ہیں، اجازت سے وہ مسلم ملکوں میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے قتل کر دینا یہ حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ معاہد ہے، یعنی عہد کے ساتھ آیا ہے. اسی طرح ذمی ہے جو ٹیکس دیتا ہے، تو وہ سب الاصل فی النفس التحریم، یعنی کسی بھی جان کو ہم مباح نہیں سمجھ سکتے، اس کو قتل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس کی دلیل آ جائے. اسی طرح والاموال، الاصل فی الاموال التحریم، تمام مالوں میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے. یعنی کسی کا مال جو ہے بغیر اجازت کے ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں. چوری کرنا جو ہے حرام ہے، اس لیے کہ مال میں اصل کیا ہے؟ تحریم. کسی کا مال جو ہے ظلم و زیادتی کر کے لینا، چھین لینا زبردستی، یہ سب کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اس لیے مال اصل یہ ہے کہ تحریم ہے، یعنی کسی کا مال ہم بلا اجازت نہیں لے سکتے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا کوئی آدمی خوش ہو کر کے خوش دلی سے مال دے تو آپ لے سکتے، ورنہ ایک پائے بھی آپ نہیں لے سکتے. زبردستی آپ نہیں کر سکتے، اس کے مال پر ہم ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے. تو اصل کہ الاصل فی الاموال التحریم حتی یجیء الحل، یہاں تک کہ حلال ہونے کی دلیل آ جائے. یعنی وہ حلال ہونے کی دلیل، جیسے آپ کو بیچ دے، یا آپ کو ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، تحفہ میں دے دے، تو پھر آپ کے لیے استعمال کرنا اس مال کو جائز ہوگا. تو جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں آتی تب تک ہر شخص کا مال محفوظ رہے گا، حرام رہے گا، کسی اور کے لیے اس کو استعمال کرنا یعنی منع رہے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حتی یجیء الحل فافہم ہداک اللہ ما یمل، یعنی تو آپ سمجھ لیجئے، اللہ آپ کو ہدایت کر دے، ما یمل یعنی جو آپ پر لکھایا جا رہا ہے، جو آپ پر املا کیا جا رہا ہے، ما یمل یعنی جو املا کرایا جا رہا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے. تو دیکھیے کتنے قاعدے اس میں بیان ہو گئے. یہ سب قاعدہ یقین لا یزول بشک کے تحت ہے، کہ اصل اور قاعدہ یقین ان چیزوں میں یہ ہے کہ وہ حرام ہے، یعنی شرمگاہ اور گوشت، نفس، مال، اور اس سے پہلے اصل جو قاعدہ پانی اور زمین، کپڑے وغیرہ میں یہ بتایا کہ وہ پاک ہے. اس کے بعد دیکھیے وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ، اسی طرح ہمارے عادتوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یہاں تک کہ اباحہ سے پھیرنے والی کوئی چیز آ جائے.
تو عادت کیا ہے؟ عادت یعنی ہر وہ عمل جس پر انسان یعنی جس کے انسان عادی ہو چکے ہیں، جو انسان کا معمول بن چکا ہے، جیسے کھانے پینے کی عادت، سونے کی عادت، ہاں تو اس طرح کی جو بھی عادتیں ہیں وہ سب مباح اور جائز ہیں، یہاں تک کہ دلیل آ جائے کہ نہیں اب یہ چیز مباح نہیں ہے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ تو جب تک اباحت سے یا مباح سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہ ہو تب تک وہ کیا ہے؟ وہ مباح رہے گا، وہ عادت مباح رہے گی۔ تو ہر طرح دیکھیے ہم لباس پہنتے ہیں یہ ہماری عادت ہے، تو ہمارا یہ پہننا چاہے جو لباس ہم پہنے وہ اصل فی العادات الاباحہ، ہاں تو مختلف طرح کے لوگ لباس پہنتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یہاں تک کہ دلیل آ جائے کہ آپ مثلا لیڈیز کپڑے نہیں پہن سکتے تو لیڈیز کپڑے مردوں کے لیے لیڈیز کپڑے پہننا یہ حرام ہوگا، ہاں اسی طرح ریشمی کپڑے ہیں، ریشمی کپڑا پہننا کیا ہے؟ یہ ہمارے عادتوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ مردوں کے لیے حرام ہے، تو یہ کپڑے یہ مستثنی ہو جائیں گے اصل سے، الاصل فی عاداتنا الاباحہ سے یہ مستثنی ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں تو یہ ہماری عادتوں میں داخل ہے، تو یہ سب کہیں گے ہم مباح ہے الا کہ دلیل آ جائے کہ یہ کھانا حرام ہے، ہاں جیسے کہ مثلا سور کا گوشت ہے، اس طرح کی چیزیں، مردہ جانور جو ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تمام کھانے پینے کی چیزوں میں، سونے کی چیزوں میں، اور اسی طرح جیسے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں یہ سب انسان کی عادت بن چکی ہے، جیسے نرم گدے وغیرہ پر تکیے پر سونا، ٹیبل پہ کھانا پینا، اس طرح کی چیزیں کیا ہے؟ انسان کی عادتوں میں داخل ہو چکا ہے، تو الاصل فی عاداتنا الاباحہ حتی یجیء صارف الاباحہ، یعنی یہاں تک کہ اباحت سے پھیرنے والی چیز آ جائے، اور وہ کیا چیز ہوگی؟ یا تو نص یعنی کوئی دلیل آ جائے، یا اجماع آ جائے، یا قیاس آ جائے، ہاں تو یہ اس وقت وہ ہے وہ عادت وہ مباح نہیں رہے گی بلکہ وہ عادت حرام ہو جائے گی۔ جیسے کہ آپ جو ہے چاہیں تو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنے یا اوپر پہنے، یہ انسان کی عادت ہے، لیکن ٹخنے کے سلسلے میں نص آ گیا ہے، نص آ گیا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، تو اس کا مطلب یہ عادت آپ کی بری ہے، ہاں آپ چاہیں تو کچھ بھی پہنے ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، ہاں یہاں دلیل آ گئی ہے تو ہم آپ کو ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں پہن سکتے، ہاں اسی طرح ہم چاہیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھائیں، کچھ دائیں سے کھاتے کچھ بائیں ہاتھ سے کھاتے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، تو ہم بائیں ہاتھ سے اب نہیں کھا سکتے، تو کہا یہ ہماری عادت ہے کہ نہیں، اس عادت کو چھوڑ دو، ہاں تو یہ کھانے پینے کے تعلق سے بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، تو یہ دلیل کی بنا پر کیا ہے؟ یہ حرام ہو گئی، ورنہ تمام عادتیں جو بھی ہیں انسان کی وہ حلال اور مباح ہیں یہاں تک کہ حرمت کی دلیل آ جائے۔ اسی طرح وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ غَيْرُ الَّذِي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورٌ، اور کوئی بھی معاملہ مشروع نہیں ہے سوائے اس کے جو ہماری شریعت میں جس کا ذکر ہوا ہے، وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الْأُمُورِ، ہمارے معاملات میں سے، امور امر کی جمع یعنی ہمارے حالات معاملات میں سے کوئی بھی چیز مشروع اور جائز نہیں ہے سوائے اس کے جو ہماری شریعت میں جس کا ذکر آیا ہے، یعنی مشروع اور جائز مباح اور کیا کہتے ہیں واجب مستحب وہی ہے جس کو شریعت نے بتایا ہے، ہاں نہ کہ جس کا ذکر شریعت میں نہیں ہوا۔ اس قاعدے کو علماء اس طرح عام طور پہ بتاتے ہیں الاصل فی العبادات الحظر، الاصل فی العبادات الحظر، یعنی عبادتوں میں اصل یہ ہے
کہ وہ ممنوع ہے. عبادتوں میں اصل کیا ہے؟ الحظر، یعنی ممنوع ہے. یعنی ہم اپنی طرف سے عبادتیں ایجاد نہیں کر سکتے. اپنی طرف سے عبادتوں کو ہم ایجاد نہیں کر سکتے. کوئی کہے کہ یار فجر کے وقت میں نشید رہتا ہوں، اس لیے 2 کے بجائے میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں. کہیں گے لیس الاصل فی العبادات الحظر، یعنی منع ہے. ہاں، تو کوئی بھی عبادت ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے الا کہ اس کی دلیل آ جائے. حتیٰ کہ ہم قیام کر رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدہ میں جا رہے ہیں، اس ترتیب سے. کوئی کہے کہ پہلے میں سجدہ ہی میں چلا جاتا ہوں، رکوع چھوڑ دیتا ہوں، پھر رکوع کروں گا، پھر میں قیام کروں گا. یہ مشروع نہیں ہے. مشروع جو ہے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم پہلے قیام کریں، پھر رکوع میں جائیں، پھر سجدہ میں جائیں. تو یہ جو مشروع ہے وہی کرنا ہے عبادتوں میں. بالخصوص عبادتوں میں جو جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے کرنا ہے، وہ اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے. یہ عادات نہیں ہے. تو مشروع کا تعلق جو ہے عام طور پہ عبادات سے ہے. وہی عبادتیں مشروع ہیں، اسی کے بقدر مشروع ہیں جس کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے. ہاں، تو فجر ہم 2 کے بجائے 4 نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح ہم مغرب کو 4 نہیں کر سکتے، تو اس لیے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو عبادات میں اصل یہ ہے کہ وہی مشروع ہے جس کو شارع نے مشروع قرار دیا ہے، اور جس کو مشروع قرار نہیں دیا وہ حرام ہوگا. ایک قاعدہ اور لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹائم ختم ہو رہا ہے. وسائل الامور کالمقاصد واحکم بهذا الحکم للزوائد. امور یا امر کی جمع ہے، تو تمام امور کے وسائل مقاصد کی طرح ہیں. جو بھی معاملات ہیں، جو بھی امور ہیں، اس کے وسائل مقاصد کی طرح ہیں، یعنی مقاصد کے حکم میں ہیں. وحکم بہذا الحکم، اور اس حکم کو تم لگاؤ للزوائد، زوائد پر. اس میں ہمیں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک ہے وسائل الامور کالمقاصد. اس کو علماء اس طرح کہتے ہیں جیسے الوسائل لہا احکام المقاصد. الوسائل لہا احکام المقاصد، یعنی وسائل کو مقاصد کا حکم دیا جائے گا. یعنی وسائل کو پر کون سا حکم لگائیں گے؟ مقاصد کا حکم لگائیں گے. مطلب ایک کام ہے مقصد اور ایک کام ہے وسیلہ. ہاں، جیسے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ مقصد ہے. یہ مقصد ہے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ایک مقصد ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں چل کے آنا ہے کہ نہیں مسجد میں، تو یہ کہا گیا وسیلہ. وسیلہ تو وسیلہ پر بھی مقصد کا حکم لگے گا. یعنی جیسے مقصد پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، ایسی وسیلہ پر بھی اجر و ثواب ملے گا. تو وسائل الامور کالمقاصد. ہاں، جتنے بھی امور ہیں اس کے وسائل پر مقاصد کا حکم لگے گا. جیسے کہ نماز کے لیے چل کر کے جانا، تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا جیسے نماز پر ہم کو ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا وَحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ، یہی حکم لگاؤ للزوائد، یعنی زوائد پر. زوائد کا مطلب کیا؟ زوائد یعنی مکملات اور متممات. تو ہمیں ایک مقصد، ہمارے پاس ایک مقصد ہے، ایک وسیلہ ہے، اور ایک ہے مکمل اور متمم. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مکمل اور متمم. جیسے کہ آپ نماز پڑھنے آئے تو وسیلہ چل کر کے آئے، نماز پڑھی. طیب اب جانے کا ہے، جہاں سے آئے وہاں واپس جانا ہے، تو یہ ہو گیا متمم، مکمل، اور یہ زوائد ہو گیا. تو جیسے آپ کو واپس پلٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے. ہاں، تو دیکھیے
کہ یہ اہم قاعدہ ہے کہ الوسائل لہا احکام المقاصد، وسائل پر مقاصد کا حکم لگے گا. اگر مقصد واجب ہے ہاں تو اس کا وسیلہ بھی واجب ہو جائے گا. جیسے آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہوگا ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. تو واجب جو ہے جس پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی واجب بن جاتا ہے. تو ہم اگر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں واجب ادا کرنے کے لیے تو وسیلہ پر بھی واجب کا حکم لگ جائے گا. ہاں تو یہی وسائل لہا احکام المقاصد. اسی طرح اگر ہم حرام میں جاتے ہیں، حرام میں چاہتے ہیں، مثلا اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے. اجنبی عورت کو دیکھنا کیا ہے؟ حرام. اگر کوئی شخص جو ہے یعنی کیمرہ خریدے تاکہ دور سے دیکھتے رہے اس کو، ہاں کیمرہ خرید کر کے، تو یہ وسیلہ ہوا نا، حرام کا وسیلہ ہوا. ایسی کوئی چیز آلہ کیمرہ وغیرہ خریدے تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ لڑکیوں کو دیکھتا رہے، گھورتا رہے، تو یہ وسیلہ الوسائل لہا احکام المقاصد. ہاں تو یہ جو ہے اہم قاعدہ ہے، چاہے وہ واجبات کے باب میں ہو، عبادات کے باب میں ہو یا حرام کے باب میں ہو. اسی طرح مثلا مسواک کرنا کیا ہے؟ مقصد ہے. تو مسواک خریدنا وسیلہ ہے. ہاں یہ وسیلہ تو وہ بھی مسنون ہو جائے گا. ہاں وسیلہ بھی مسنون ہو جائے گا. ہاں تو یہ اب مثلا آپ چل کے جاتے ہیں مسواک خریدتے ہیں تو آپ واپس آتے ہیں مسواک خرید کے، تو یہ کیا ہوگا؟ متمم ہوگا، زوائد ہو گیا، تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. تو الوسائل الامور کالمقاصد. تو یہ اسی طرح اب جیسے طلب علم کے لیے آپ گھر سے آئے، آپ جامعہ محمدیہ کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے آئے، تو طالب علم یہ جامعہ محمدیہ میں یہ مقصد ہو گیا، گھر سے آئے یہ کیا ہے؟ وسیلہ. اب جب واپس جائیں گے یہ زوائد ہے. تو یہ گویا ہمارا چلنا پھرنا آنا جانا سب باعث خیر و برکت ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا اگر ہم نیک نیت سے یعنی پڑھتے لکھتے ہیں اور آتے ہیں. تو یہ اہم قاعدہ ہے. انشاءاللہ پھر ہم اگلے مجلس میں بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے علم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.